أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانیت کا آغاز کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں اور تمہاری زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے، لباس، رہائش یا دیگر تمہارے جتنے بھی مسئلے ہوں گے وہ میں نے ہی حل کرنے ہیں، ان کا بندوبست میں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے اور وما کلنا عن الخلق غافلین، یہ بنا کے میں نے کسی اور کے حوالے نہیں کرنی، غافل نہیں ہوئے ہم، چلانا بھی ہم ہی نے ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ہدایت کا وعدہ بھی کر دیا کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے میری طرف سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، کتابیں اتریں گی، صحیفے نازل ہوں گے، وحی آئے گی، ان کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارو گے، بسر کرو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، نہ کوئی خوف باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی غم۔ آج دنیا کے مسئلوں میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور ہمارے ملک پاکستان کے مسائل میں سے بھی ایک بڑا ہی اہم ترین مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ۔ پوری دنیا بھی پریشان ہے اور بالخصوص پاکستان کے لوگ معاشی حالات کی زبوں حالی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قرآن و سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی، آپ اپنی زندگی کی ضروریات کیسے پوری کیا کرتے تھے، آپ نے بھی
زندگی کے 63 برس گزارے، شادیاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی، اعزاء و اقربا بھی تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ بھی جسمانی تمام ضروریات لگائی ہوئی تھیں، کھانا پینا، آرام، رہائش، یہ سب مسئلے آپ کے بھی تھے۔ تو آپ نے اس مسئلے کو، معیشت کے مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو پیدائش کے وقت ہی دیکھتے ہیں کہ والد سر پہ نہیں ہے، یتیم پیدا ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ کیا معاملات بیتتے ہیں یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے۔ اے نبی اللہ کا انعام یاد کریں، ایک وقت وہ بھی تھا آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دی۔ یتیموں کو پناہوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کی جو بچپن اور جوانی کی زندگی ہے اس پہ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، اور 12 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کر رہے ہیں تجارت کے لیے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ابوبکر صدیق بھی ہمراہ ہیں، 12 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں کیا ہو رہا ہے جی؟ شام کا سفر۔ کس لیے؟ تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک وقت میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ کنت ارعى غنما لأہل مکہ علی قراریط، چند پیسوں کے عوض، چند روپوں کے عوض، درہم و دینار، ٹکوں کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر چونکہ اپنے پاس تو کچھ نہیں تھا، مزاربت پر کام کیا کرتے تھے، پیسہ کسی کا، محنت آپ کی، امانت اور دیانت کے ساتھ کام کیا، برکتیں اللہ ڈالتا چلا گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ایک وقت وہ بھی تھا جب عائل تھے آپ، تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی عنایت سے آپ کیا ہو گئے؟ غنی ہو گئے۔ لیکن یہ جو آپ نے بچپن سے ہی، جوانی سے ہی یہ محنتیں کی، یہ کوششیں کی، تو آپ کی اس سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ انسان وہ اپنی زندگی کے ابتدا سے ہی اپنی معیشت کی بہتری کے لیے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے جد و جہد اور کوشش کر دینی چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوان انتظار کرتے ہیں کہ جی وہ میٹرک کر لیں گے، ایف اے بی اے کر لیں گے، کوئی ایم ایس سی کر لے گا، کوئی ایم فل کر لے گا، یا فلاں سٹیج پہ پہنچ جائیں گے، 20 سال کے 30 سال کے ہو جائیں گے تو پھر ہم فیلڈ میں اتریں گے، پھر ہم میدان میں اتریں گے۔ اور جب 20-30 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے ہم اپنے والدین کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بر صغیر کا کلچر ہے۔ ویسے آپ پوری دنیا میں جائیں نا تو ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا جی، وہ مغرب کے لوگ، وہ یورپ کے لوگ، یہ اکثر آپ مثالیں سنتے ہیں نا جی، ان لوگوں کے ہاں کیا ہے کہ وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو اسکول لائف سے، کالج لائف سے ہی اس بات کا عادی بناتے ہیں کہ بھئی کام کریں، اسکول بھی پڑھیں، سیکنڈ ٹائم پہ کام بھی کریں، اپنے اسکول کے اخراجات، اپنے کالج یونیورسٹی کے، اپنے تعلیم کے اخراجات خود چلائیں، پورے کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اس میں بندے کو شروع سے ہی محنت کر دینی چاہیے،
اور جد و جہد شروع کر دینی چاہیے، اور کسی بڑے پروجیکٹ کے انتظار میں، کسی اچھی نوکری اور جاب کے انتظار میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بکریاں چرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہا کوٹا کرتے تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے، تیر بنایا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے۔ تمام انبیاء نے یہ پیغام دیا کہ محنت میں کوئی عار نہیں، مزدوری میں کوئی عار نہیں، کام کرنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور آج کا نوجوان 2-4 جماعتیں کلاسیں کیا پڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اب میں یہ کام کروں۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کیا کر رہے ہیں؟ مکے والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں، تجارت کے لیے شام جا رہے ہیں۔ آپ نے بکریاں پالی بھی ہیں، مویشی پالے بھی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے، ہر کام کیا آپ نے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محنت کے اندر کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی عامل یعنی مزدور کی کمائی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بہترین کمائی اس کی کمائی ہے۔ اور ساتھ ہی مثال پیش کی کہ اللہ کے نبی داؤد کان یعمل بیدی، اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ سارے نبیوں نے، ظاہر نبیوں کے ساتھ اللہ نے پیٹ بھی لگائے تھے، ان کی بھی معاشی جو ہیں وہ ضروریات تھیں۔ سارے نبیوں نے محنتیں کی، کسی نے تجارت کی، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے بکریاں چرائیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ما من نبی الا رعى الغنم، ہر نبی نے تقریباً بکریاں چرائیں۔ آج ہم ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ زبان پہ یہ شکوہ اور یہ نوحہ پڑھ رہا ہے یا پیش کر رہا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب محنت کی باری آتی ہے، تو پھر ہم جی چراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص جنگل جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا بنا کے اپنی پیٹھ پہ رکھ کے ان کو لا کے شہر بیچ ڈالے، یہ کام بھی تمہیں کرنا پڑ جائے تو کرو، محنت میں کوئی شرم نہیں، کوئی عار، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، ہماری اس مسئلے کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، معاشی حالات ہمارے تنگ کیوں ہو جاتے ہیں۔ رزق کی کنجیاں، رزق کی چابیاں اور خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ خزانے تو اسی کے پاس ہے نا، اس کی مرضی جس کو دے، اس کی مرضی جسے نہ دے، اس کی مرضی کسی کو تھوڑا دے، اس کی مرضی کسی کو زیادہ دے۔ جب انسان اللہ کی بغاوت کے اوپر اتر آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ معاشی حالات بندوں کے خراب کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہماری یاد سے غافل ہوگا، ہمارے دین سے پہلو تہی برتے گا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ وہ اپنی دنیا بنانے کے چکر میں دین کو چھوڑے گا، ہم اس کی دنیا بھی تنگ کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن کس کیفیت میں اسے کھڑا کریں گے؟ دنیا سے گیا ہوگا تو دیکھنے والا ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا، میدان محشر میں آئے گا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ، المعجم الکبیر طبرانی اور مستدرک حاکم وغیرہ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها
الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع والامراض التي لم تكن مضت في اسلافهم. جس قوم میں، جس معاشرے میں بے حیائی اور عریانی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے، اس قوم، اس معاشرے میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ یہ آتا ہے کہ ان میں طرح طرح کی بیماریاں، اوجاع، دردیں اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا پہلے لوگوں نے نام تک نہیں سنا تھا. آج یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کی پریشانی ہے کہ ایک خطیر رقم انسان کی دوائیوں کے اوپر ہی خرچ ہو جاتی ہے. اتنی اتنی مہنگی دوائیاں، اتنے اتنے مہنگے ٹیسٹ اور ڈاکٹروں کی فیسیں. ہم سمجھتے ہیں بس جی یہ ہماری کھادیں، خوراکیں اور یہ وہ، اس کا عمل دخل ہے. یہ اللہ کی پکڑ بھی ہے. یہ ہمارے جو اجتماعی حالات الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج جس طرح فحاشی اور عریانی پھیلی ہوئی ہے، اور ہر شخص کی پہنچ میں موبائل، نیٹ ہے، وہ جو چاہے مرضی دیکھے، جو چاہے مرضی کرے. اور پھر صرف دیکھنے پہ اکتفا نہیں، معاشرے میں پھر اس کی عملی پریکٹس بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم چیختے ہیں جی یہ زیادتی ہوگی، جی ریپ ہو گیا، جی یہ کیا ہو گیا. یہ نوجوان بچوں اور بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے یہ کھلونے پکڑا کے ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کی عادتیں بگاڑ کے پھر ہم کہتے ہیں یہ صحیح رہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری معیشت بہتر رہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بیماریاں آئیں گی، خرچے بڑھیں گے. وَمَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. پھر فرمایا کہ جو قوم ماپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے، اُخِذُوا بِالسِّنِينَ، شدت المعونہ، جور السلطان علیہم. پھر مہنگائی عام ہوتی ہے، پھر حکمران ظلم شروع کر دیتے ہیں، پھر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وسائل کم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ. جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ بارشیں روک لیتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ. یہ تو بے زبان جانور ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بارشیں برسا دیتا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ایک بھی زمین پر بارش نہ برستی. وَمَا نَقَضَ قَوْمٌ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیتی ہے، سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. اللہ غیروں کو ان کے سروں پہ لا کے بٹھا دیتا ہے، مسلط، دشمن مسلط ہو جاتے ہیں. آج ہم پہ، ہمارے ذہنوں پہ، ہماری فکروں پہ، ہماری معیشت پہ ہمارے دشمن مسلط ہے. جیسے ورلڈ بینک، IMF بینک وہ کہہ رہا ہے ویسے ہم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے فلاں چیز مہنگی کر دو، فلاں سستی کر دو، بجلی اتنی بڑھا دو، گیس اتنی بڑھا دو، یہ کر دو. مجبور ہے، کر رہے ہیں. ہم نے ان وعدوں کو پورا کیا جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے تھے. یہ ملک کس لیے بنایا تھا؟ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر رکھی گئی تھی، لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جس قوم کے حکمران، جس قوم کے قاضی، ججز کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، جعل اللہ بأسہم بینہم، پھر اس قوم کا انجام یہ ہوتا ہے وہ آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. یہ 5 باتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، اور یہ 5 ہی تقریباً آج ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں. یہ 5 بڑے سبب ہیں مہنگائی کے اور چیزوں کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے. تو ان پہ قابو پانا ہوگا، اللہ کی بغاوت کو روکنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کو چھوڑنا ہوگا، اور یہ سوچ ترک کرنا ہوگی کہ جی دین پر چل کے ہم دنیا نہیں بنا سکتے.
حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی میں آتی ہے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تھوڑا ٹائم میری عبادت کے لیے بھی نکال لے، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اسد فقرک، میں تیری حاجتیں ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، یاد رکھ اگر تو نے ایسا نہ کیا، لم املا صدرک غنن، نہ میں تیرا سینہ غنا سے بھروں گا، ولم اسد فقرک، نہ میں تیری محتاجگی دور کروں گا۔ زبانوں پہ نہ شکری آ گئی، اور جب نہ شکری آئی تو پھر اللہ برکتیں لے گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اور دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر نہ شکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ کا عذاب مہنگائی کی صورت میں مسلط ہو گیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے سورہ نحل میں مثال بیان کی ہے کہ دیکھو اس مستی کی مثال جو بڑے امن سے، بڑی خوشحالی سے، فارغ البالی سے رہ رہی تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، رزق کی فراوانی تھی، امن ہی امن تھا، حالات بہتر تھے، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بستی کے لوگوں کو کیا چکھایا؟ بھوک اور خوف کا عذاب۔ حالات بھی بگڑ گئے، امن کی جگہ خوف آ گیا، معیشت بھی خراب ہو گئی، رزق کی فراوانی کی جگہ بھوک آ گئی، بھوک۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، دین کو وقت اور ٹائم دیں گے تو ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا، ہمارا کام متاثر ہو جائے گا، زیادہ وقت دنیا کو دیں، زیادہ وقت دکان کو دیں، اپنے کاروبار کو دیں، اپنے دفتر کو دیں، اپنے کھیت کو دیں تاکہ زیادہ کما سکیں۔ سوچ جب یہ بنی، اللہ نے پھر اس سوچ کے نتیجے میں حالات تبدیل کر دیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جو بندہ اپنے جینے کا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے کہ میں آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاروں گا، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کے بکھرے ہوئے کام اکٹھے فرما دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا بھی اللہ اسے عطا کرتے ہیں، اور کیسے؟ اسے ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو دنیا کو اپنے جینے کا مقصد بنا لیتا ہے، جس کی صبح شامیں، جس کے شب و روز، جس کی زندگی کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں اس چیز میں صرف ہوتی ہیں کہ میری یہ 2-4 روز کی عارضی دنیا، یہ میرا کل تک کی حد کا فیوچر یہ بہتر ہو جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو معاش کے علاوہ دنیا کا کوئی مسئلہ نظر ہی نہیں آتا، آخرت سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے بکھرے ہوئے کام مزید الجھا دیتے ہیں، پیچیدہ بنا دیتے ہیں، اسے اتنا مصروف اور بزی کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس نماز کے لیے، روزے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکلتا ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور یہ اتنی زیادہ تگ و دو، محنت، جد و جہد اور کوشش، صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کے باوجود ملتا کیا ہے؟ مَا قُدِّرَ لَهُ، جو اللہ نے اس کے مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا بندہ، ملنا پھر بھی وہی ہے۔ تو اگر سوچ یہ بنا لیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے
کہ اللہ دل کو غنی کر دیں گے. اور اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے. لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مال و اسباب جمع کرنے سے غنی نہیں بنتا. بڑا بزنس، بڑا کاروبار، بڑی تجارت، بڑا عہدہ، بڑا منصب یا بڑی پوسٹ حاصل کرنے سے بندہ مالدار نہیں بنتا. ولکن الغنا غنا النفس. بندے کا دل غنی ہو جائے نا پھر بندہ مالدار بنتا ہے. اور اگر اس دل میں حرص آ جائے، لالچ آ جائے، شح اور بخل آ جائے، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کاش میرے پاس سونے کی ایک وادی ہوتی. اللہ کہتا ہے میں اگر اسے دے دوں تو کیا وہ بس کرے گا؟ نہیں. لبتغا ثانیا، وہ چاہے گا اللہ ایک کی بجائے اب ایک اور ہو جائے. اب بس ہو جائے گی؟ نہیں. پھر وہ تیسری کی طرف اپنی تگ و دو اور محنت اور جد و جہد اور کوشش شروع کر دے گا. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. یہ حرص ایسی بری چیز ہے، فرمایا یہ قبر تک ساتھ جائے گا. قبر کی مٹی ہی اس حرص کو ختم کر سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی. منہومان لا یشبعان. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ان میں سے ایک تو اچھی چیز کا حریص ہے، طالب علم، علم کا طلبگار. جسے علم کا شوق لگ جائے نا وہ پھر کبھی بس نہیں کرتا کہ بس میں نے بہت پڑھ لیا ہے اب مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، علم کا شوقین پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے. اور دوسرا طالب دنیا، دنیا کا حریص، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا. یہ کبھی نہیں کہے گا میرے پاس بہت دنیا جمع ہو گئی اب بس کروں. یہ حرص ایسی بری چیز ہے. احضرت الانفس الشح اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم. اللہ کے نبی فرماتے پہلے لوگوں کو بھی اسی چیز نے ہلاک کیا. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم. اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد فقیری یا حالات کی تنگی تمہیں پریشان کرے گی. میں بالکل اس بات سے پریشان نہیں ہوں کہ تم فقیر یا محتاج ہو جاؤ گے. اللہ فقیر یا محتاج تمہیں نہیں ہونے دے گا. دنیا کی ضرورتیں ملیں گی، اللہ کی نعمتیں حاصل کرو گے. مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کے سامنے دنیا کی رنگینیاں آ گئیں، یہ رنگینیاں تمہارے سامنے بھی آئیں گی. یہ دنیا تمہارے لیے بھی بسیط ہوگی، فراخ ہوگی. دنیا کا مال تمہارے لیے بھی آئے گا. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. پھر تم بھی اس کے پیچھے ایسے دوڑ پڑو گے، ایسے دنیا بنانے میں مقابلے شروع کر دو گے جیسے پہلے لوگوں نے کیے. فَتُهْلِكَكُمْ. یہ دنیا تمہیں بھی پھر ایسے ہی ہلاک کر دے گی كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. تو یہ دنیا کی جو دوڑ ہے نا جی، اس وقت مہنگائی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات اور اپنے اخراجات کو بجائے اپنی ضرورت تک رکھنے کے بہت زیادہ پھیلا لیا ہے. جو ضرورت کم پیسوں میں پوری ہو سکتی ہے ہماری کوشش ہوگی نہیں اس پہ اسراف، اس پہ تبذیر. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا. لوگوں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مہنگائی کے اسباب میں سے ایک سبب اسراف اور تبذیر بھی ہے. کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھا پی صدقہ کر لیکن اسراف نہ کر، تکبر نہ کر. اسراف اور تکبر جو ہے یہ پھر تیرے معاشی حالات کو پریشان کر دے گا. ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. عباد الرحمن کے اوصاف میں اللہ نے یہ بات بیان کی تھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب خرچ کرنا ہے نہ تو اسراف کرنا ہے نہ ہاتھ کو تنگ کرنا ہے. وکان بین ذالک قواما. بھئی اعتدال، سادگی پہ آئیں، اعتدال پہ آئیں. ہم سمجھ لیتے ہیں یہ دنیا
ہم نے عیش و عشرت سے گزارنی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایاک والتنعم، اے معاذ عیش و عشرت والی زندگی گزارنے سے بچ، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ عیش و عشرت والی زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے۔ ہم بادشاہوں والی اور عیش و عشرت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر رونا مہنگائی کر ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہم سادگی اپنا لیں، جو سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، آپ کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے، تو یقین جانیے یہ ہمارے معاشی مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ اسباب، اللہ کی بغاوت، اللہ کی سرکشی اور نافرمانی، فحاشی اور عریانی، ماپ تول میں کمی، اپنے اللہ کے جو حقوق زکوٰۃ کی صورت میں عائد ہوتے ہیں ان کو صحیح معنوں میں ادا نہ کرنا، اللہ کے وعدوں کو توڑنا، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اور اللہ کے دین سے اعراض اور کنارہ کشی کر لینا، اور یہ سمجھ لینا کہ بھئی دین پر چل کر تو ہم دنیا نہیں بنا سکتے۔ اب حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مستقبل کے فتنوں میں سے کوئی فتنہ بیان کرتے یا کسی آنے والی پریشانی کا تذکرہ فرماتے تو پھر ساتھ ہی اس کا حل بھی دیتے۔ صحابہ پوچھتے جی ہم کیا کریں؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا جی اس وقت ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا اور خلفاء راشدین کا جو ہدایت یافتہ ہے ان کا طریقہ نہیں چھوڑنا، اس کو لازم پکڑنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ہی فتنوں کا ذکر کیا، ان کی شدت اور ہولناکی کو بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب ان سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیں، اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں گے تو پھر ہم اس وقت کیا کریں؟ فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ جانا ہے، اپنے منہج کو لازم پکڑ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے اول یعنی پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ امت کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کس سے ہوئی؟ قرآن و حدیث سے، کتاب و سنت سے، وحی الہی پر چلنے سے، رسول اللہ کی سنت و سیرت کو اپنانے سے۔ امت کا پہلا حصہ اس کی اصلاح ہو گئی تھی، اور آخری حصے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی۔ آخری حصہ یہ سمجھ لے کہ نہیں جی آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، محنت کا دور ہے، ہم IFM سے ایک اور قرضے کی قسط لے لیں گے، ہم سعودیہ سے مانگ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ او بھائیو جو مرضی کر لو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا حالات نہیں سدھریں گے۔ اور اللہ حالات کب سدھارے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کے حالات سدھارنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی حل ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے، اگر ملکوں والے، شہروں والے، اگر دنیا والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان کی برکتوں کے بھی دروازے کھول دیں گے، ہم زمین کی برکتیں بھی انہیں عطا کر دیں گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ مائدہ میں یوں بیان فرمایا وہ اوپر سے بھی کھائیں گے، وہ نیچے سے بھی کھائیں گے۔
تو اپنا ایمان مضبوط کر لیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اپنی زندگیوں میں تقوی کو لے آئیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر پریشانی مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا بندے کو امکان نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتے ہیں۔ توکل، یقین پیدا کریں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف اللہ ہے، اور جس دانے پہ میرا نام لکھ دیا ہے اس نے، وہ دانہ مجھے مل کے رہے گا۔ ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جس طرح موت بندے کو ڈھونڈ لیتی ہے، بندے کا رزق بھی بندے کو تلاش کر لیتا ہے۔ ہمارا رزق ہم سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، نہ ہم موت سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے رزق سے بھاگ سکتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں پہ یقین کامل کر لیں، مضبوط کر لیں، اس کے بندے بن جائیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں، اپنے آپ کو شرک کی نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، سادہ طرز زندگی اپنا لیں۔ ان السذاجۃ من الایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تکلفات سے بچ جائیں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ نہا عن التکلف، مہمان آ جائیں گھر میں، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ مہمان کی میزبانی اس کا حق ہوتا ہے، ایک دن کے لیے آپ اس کے لیے کچھ اسپیشل پکائیں، ضیافت کریں، اور 3 دن اس کا اکرام کریں۔ 3 دن کے بعد بھی اگر مہمان رہتا ہے سمجھو وہ آپ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ صدقہ ہو رہا ہے۔ اور مہمان سے بھی کہا بھئی اپنے میزبان کے حالات دیکھ لو، اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن سے زیادہ رہے، اگر اس کے حالات بہتر نہیں ہے کہیں اسے تنگی میں نہ ڈال دے۔ لیکن تکلف اس کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، نہا عن التکلف، بھائی بہت زیادہ تکلف کرنے سے منع فرمایا۔ تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ یہ رسمیں۔ اللہ اکبر، انسان کی زندگی میں 2 ہی موقع ہوتے ہیں، ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، کسی کا نکاح ہو جائے، کسی کی منگنی ہو جائے، کوئی اور خوشی مل جائے، کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے، تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہم دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ رسم حنا ہے جی، یہ رسم مایوں ہے جی، یہ رسم صحرا بندی ہے جی، یہ رسم فلاں ہے جی، یہ اتنے بجے برات کی روانگی ہے اور اتنے بجے برات کی آمد ہے۔ یہ براتوں شراتوں کے سلسلے بھائیو اسلام میں نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر 4 بیٹیاں تھیں، کسی ایک کی بھی برات نہیں آئی، ایک کی بھی برات نہیں آئی۔ آپ نے نکاح کیے، 13 کے قریب آپ کے نکاح ملتے ہیں کہ کوئی ایک بھی برات لے کے آپ نہیں گئے۔ لمبے چوڑے خرچے، سادہ طرز زندگی، سنت کے مطابق طرز زندگی اپنائیں، بچیں ان رسم و رواجوں سے۔ غم کے موقع دیکھ لیں، وہاں ہم نے بہت ساری فضول چیزیں جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر دی ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ سادہ طرز زندگی اپنائیں، اپنی ضروریات کو محدود رکھیں، زندگی کی بنیادی ضروریات کو اگر پورا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی آسانیاں کرے گا۔ یجعل لہ مخرجا، وہ اس مشکل مسئلے سے، یہ جو معاش کا مسئلہ آج ہر انسان کا ایک مشکل مسئلہ بن گیا ہے، اس کا حل اللہ دے گا۔ چوتھی چیز قناعت ہے محترم بھائیو، قناعت۔ یہ جو قناعت ہے یہ بڑی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر آپ اللہ کی
تقسیم کے اوپر راضی ہو جائے نا تو دنیا میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس پہ راضی ہو جائیں بھی جو اللہ نے میرے لیے تقسیم کیا میں اس پہ خوش ہوں. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اطاعت والی روش اختیار کر لی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ نے اس کی ضروریات کے مطابق اسے رزق دے دیا اور اس پر اسے قناعت عطا کر دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. افلح، اللہ کے نبی فرماتے کامیاب ہو گیا. تو قناعت کو اپنائیں، صبر، شکر، ایثار، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں اور یہ سمجھیں کہ جو بھی کام کروں گا سچائی کے ساتھ کروں گا، امانت اور دیانت کے ساتھ کروں گا. جھوٹ بول کر بے برکتی آئے گی، برکت نہیں آئے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان، دو خرید و فروخت کرنے والے، بے سودا کرنے والے، ان صدقا، اگر سچ بولیں، وبینا، اور معاملے کو واضح کریں، بورک لہما فی بیعہما، اللہ سودے کے اندر، تجارت کے اندر کیا ڈال دیتا ہے؟ برکت ڈال دیتا ہے. خریدنے والے کو بھی فائدہ، بیچنے والے کو بھی فائدہ. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، خریدار بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، دونوں معاملے کو چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول کے سودا کر رہے ہیں. فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، بے کی برکت، سودے کی برکت مٹا دی جاتی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں جی جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں ہوتا، امانت سے جو ہے وہ سودا نہیں بکتا، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں تو دکان نہیں چلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسمیں اٹھا کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچنے سے سامان تو بک جاتا ہے، ممحقۃ للبرکہ، لیکن برکت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی. پیسے تو آپ کے پاس ہو جائیں گے لیکن وہ پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں گئے، ساری خرچ ہو گئے، برکت ہی نہیں رہے گی. پھر انہی پیسوں کے اللہ خرچ کرنے کے بھی ایسے ایسے ذرائع اور ایسے ایسے راستے بنا دے گا کہ آپ کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے. صدقہ یہ بھی برکتوں کو لے کے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں، اس سے بھی برکتیں اترتی ہیں. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے اور دے، اچھا دے. اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو ہاتھ روک کے بند کر کے بیٹھا نا اس کے پاس جو ہے اسے بھی برباد کر دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. تو صدقہ کرنے سے بھی برکتیں آتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور اپنے ارد گرد مساکین، غربا، یتاما، ان کا خصوصی خیال رکھا کریں. ان کا خیال کرنے سے بھی آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں. یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، اب پھر بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے، یہ تمہاری مدد ہوتی ہے، یہ ان کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بصلاتهم ودعوتهم واخلاصهم. یہ امت کے ضعیف، بے کس، بے سہارا افراد، اسلام جس تکافل کا جو ہے وہ دیتا ہے تصور، ہم اس پہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اگر آپ کے پاس سواری ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ کے پاس سواری اضافی ہے، اپنے بھائی کی ہیلپ کر دیں. کھانا اضافی ہے، اپنے بھائی کو کھانے کے لیے دے دیں. من لا ظہر لہو، جس کے پاس سواری نہیں اسے دے دیں، جس کے پاس کھانا نہیں اسے دے دیں. ہم نے تکافل کیا بنا لیجیے، وہ پاک قطر فیملی تکافل نکلا ہوا نا جی آگے، وہ میں نے اپنا ہی فائدہ سوچا. بیمے کا نیا نام کیا رکھ دیا گیا جی؟ تکافل. ایسا رہا وہ بیمہ ہی. اب یہ دوڑے پھر رہے ہیں جی تکافل کرواؤ جی، اپنے کاروبار کا تکافل کرواؤ. یہ تکافل کیا ہوتا ہے جی؟ 8 10 20 30 افراد مل جاتے ہیں
اور ماہانہ جو ہے اتنے پیسے جمع کرتے ہیں، اور کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ہیلپ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، کن کی؟ جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عین سود ہے، قمار ہے، غرض دھوکہ ہے، اور بیمے کی ہی ایک جدید شکل ہے، اس سے بچائیں۔ مہنگائی کے اسباب میں سے محترم بھائیو ایک بڑا سبب سود بھی ہے، سودی معیشت بھی ہے، سودی کاروبار بھی ہے۔ یہ سودی کاروباروں سے اپنی جان چھڑائیں، سودی قرضوں سے اپنی جان چھڑائیں، تاکہ اللہ برکتیں ڈال سکے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سود جہاں ہوگا اس کاروبار کو اللہ مٹائے گا، اس میں برکت پیدا نہیں کرے گا۔ جہاں صدقہ ہوگا یربی، اللہ اسے بڑھائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے محترم بھائیوں مہنگائی کے اسباب، اور یہ ہے کتاب و سنت ان کا حل پیش کر رہا کہ دین کی طرف پلٹ آئیں، سادہ طرز زندگی اپنا لیں، رسم و رواجوں اور تکلفات سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور محنت کا عادی اپنے آپ کو بنا لیں، جد و جہد اور کوشش کریں، اس میں کوئی شرم، عار یا حیا محسوس نہ کریں، اور اللہ سے دعائیں اور کثرت سے استغفار۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی آئیں گے، بیٹے بھی آئیں گے، بارشیں بھی آئیں گی، يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی ملیں گے، انہارا، نہریں بھی ملیں گی۔ کس برکت سے؟ استغفار کی برکت سے۔ اللہ کے نبی بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 4 چیزوں کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کرتے ہیں، اللہ ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے، علم نافع، رزق طیب اور مقبول عمل۔ اللہ ان 3 چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اپنے اللہ سے لو لگائیں، دین سے تعلق جوڑیں، حلال پہ آئیں، حرام کو چھوڑیں۔ حلال پہ آنے سے بھی برکتیں ہوتی ہیں، جب تک آپ کی زندگی میں حرام ہے برکتیں نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے حالات معاشی اعتبار سے بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔